السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، اس سے پہلے والے ویڈیو میں نے کھانے کے آداب اور سنت طریقہ بیان کیا تھا۔ اب پھر انشاءاللہ تعالی کچھ مسائل پیش کروں گا کھانے کے متعلق۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ بھی کریں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ ہے راستہ اور بازار میں کھانا مکروہ ہے۔ بہت سے لوگ راستے میں چلتے پھرتے کھاتے ہیں، بازاروں میں۔ ایک تو چلتے ہوئے کھانا، کھڑے ہو کر کھانا بھی ادب کے خلاف ہے، اور بازاروں میں کھانا مکروہ ہے۔ مسئلہ، دسترخوان پر روٹی کے ٹکڑے جمع ہو گئے، اگر کھانا ہے تو کھا لے، ورنہ مرغی، گائے، بکری وغیرہ کو کھلا دے، یا کہیں احتیاط کی جگہ پر رکھ دے کہ چیونٹیاں یا چڑیا کھا لے گی۔ راستے پر نہ پھینکے۔ مسئلہ، کھانے میں عیب نہ بتانا چاہیے، نہ یہ کہنا چاہیے کہ برا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کو عیب نہ لگایا، اگر پسند آیا تو تناول فرمایا، ورنہ نہ کھایا۔ مسئلہ، کھانا کھاتے وقت جب کوئی آ جاتا ہے تو ہندوستان کا رواج یہ ہے کہ اسے کھانے کو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں آؤ کھانا کھاؤ۔ اگر نہ پوچھے تو طعن کرتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا تک نہیں۔ یہ بات یعنی دوسرے مسلمان کو کھانے کے لیے بلانا اچھی بات ہے، مگر بلانے والے کو یہ چاہیے کہ یہ پوچھنا محض نمائش کے لیے نہ ہو، یعنی بلکہ دکھاوا کے لیے نہ ہو، بلکہ دل سے پوچھے۔ یہ بھی رواج ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بسم اللہ۔ یہ نہ کہنا چاہیے کہ یہاں بسم اللہ کہنے کی کوئی معنی نہیں۔ اس موقع پر بسم اللہ کہنے کو علماء نے بہت سخت سے منع فرمایا ہے، بلکہ ایسے موقع پر دعائیہ الفاظ کہنا بہتر ہے، مثلا اللہ تعالیٰ برکت دے، زیادہ دے وغیرہ۔ مسئلہ، باپ کو بیٹے کے مال کی حاجت ہے، اگر احتیاج اس وجہ سے ہے کہ اس کے پاس دام نہیں ہے کہ اس چیز کو خرید سکے، تو بیٹے کی چیز بلا کسی معاوضہ کے استعمال کرنا جائز ہے، اور اگر دام ہے مگر چیز نہیں ملتی تو معاوضہ دے کر لے۔ یہ اس وقت ہے کہ بیٹا نالائق ہے، اور اگر لائق ہے تو بغیر حاجت بھی اس چیز کو لے سکتا ہے۔ مسئلہ، ایک شخص بھوک سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا کہ لوگوں سے اپنی حالت بیان کرے، تو جس کو اس کی یہ حالت معلوم ہے اس پر فرض ہے کہ اسے کھانے کو دے تاکہ گھر سے نکلنے کے قابل ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا اور وہ بھوک سے مر گیا تو جن لوگوں کو اس کا یہ حال معلوم تھا سب گنہگار ہوئے، اور اگر یہ شخص جس کو اس کا حال معلوم تھا اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ اسے کھلائے تو اس پر یہ فرض ہے کہ دوسروں سے کہے اور لوگوں سے کچھ مانگ لائے، اور ایسا نہ ہوا اور وہ مر گیا تو یہ سب لوگ جن کو اس کی حال کی خبر تھی گنہگار ہوئے۔ اور اگر یہ شخص گھر سے باہر جا سکتا ہے مگر کمانے پر قادر نہیں تو جا کر لوگوں سے مانگے، اور جس کے پاس صدقے کی قسم سے کوئی چیز ہو اس پر دینا واجب ہے۔ اور اگر محتاج شخص کما سکتا ہے تو کام کرے، پیسے حاصل کرے، اس کے لیے مانگنا حلال نہیں ہے۔ ابھی تو بہت سے لوگ بغیر مطلب کمانے کے لائق ہیں اور کھانے پینے کے اچھے سے مطلب اپنے کما کے کھانے کے لائق ہیں، لیکن ابھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر بھی مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ حلال نہیں ہے۔ محتاج شخص اگر کمانے پر قادر نہیں ہے مگر یہ کر سکتا ہے کہ دروازوں پر جا کر سوال کرے، تو اس پر ایسا کرنا فرض ہے۔ ایسا نہ کیا اور بھوک سے مر گیا تو گنہگار ہوا۔ ہاں، وہ شخص مانگ سکتا ہے جو محتاج ہو، کمانے کے لائق نہیں ہو تو مانگ سکتا ہے۔ ناظرین حضرات، امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔